کیا ہے، کیسے رہنا، چلے جانا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ پچھلے جمعے کو اتنا بڑا سانحہ ہوا، کل میں وہاں تھا، 90 سے زیادہ شہید ہو گئے ایک دن میں، ایک ایک گھر سے 3 4 جنازے اٹھے، ایک بہن کے 5 بھائیوں کے جنازے اٹھے، ایک بہن تھی 5 بھائی تھے، 5 شہید ہو گئے، چلے گئے نا۔ زندگی کا کوئی پتہ ہے کس وقت ہمیں ختم ہو جائے؟ جتنے دن ہیں نا اپنے معصومین کی پیروی میں بسر کرو، وہ زندگی سنور جائے۔ اللہ کبھی شریعت منع نہیں کرتی، کبھی بھی شریعت منع نہیں کرتی کوٹھی بنانے سے، بچوں کو انجینئر بنانے سے، بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، اچھا کھاؤ، خوبصورت کپڑے پہنو، بہترین جوتے پہنو، اچھا لباس پہنو، کبھی شریعت منع نہیں کرتی۔ کبھی شریعت تھوڑی کہتی پھٹے پرانے کپڑے پہنو، کب شریعت کہتی ہے جھونپڑیوں میں رہو، اچھی کوٹھی بنا، اوپر غازی کا علم لہرا، بہترین کپڑے پہن کے باہر نکل، بہترین گاڑی میں بیٹھ، بہترین زندگی گزار۔ صرف ایک شرط لگاتی ہے شریعت، کوٹھی بنا، بنگلہ بنا، گاڑی خرید، حلال کے پیسوں سے خرید، حرام کے نہیں، حلال کے پیسوں سے۔ آل محمد نے کیا بہترین طرز زندگی عطا کیا ہے، اور اللہ بڑا کریم ہے۔ میں بہت سارے باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، کون سی باتیں کہوں کون سی نہ کہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مقام عطا فرمایا، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، ان سے کام لے، لیکن اگر غلطی ہو جائے، ادھر دیکھ بیٹھا جدھر نہیں دیکھنا تھا، ہوتا ہے نا کبھی ادھر وہ دیکھ لیا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، وہ سن لیا جو نہیں سننا چاہیے تھا، وہ بول بیٹھا جو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ پھر اللہ کتنا کریم ہے، اگر چاہتا تو فوراً سزا دے سکتا تھا نا، وہیں پکڑ لیتا بندے کو، وہیں اس کے ماتھے پہ کوئی مہر لگا دیتا، یہ وہاں سے ہو کے آ رہا ہے جہاں سے علی کے شیعہ کو نہیں ہو کے آنا چاہیے، وہیں ماتھے پہ کوئی نشانی لگا دیتا۔ کس طرح اپنے بیٹی کے سامنے جاتا، ماتھے پہ نشان لگا ہوتا، منہ کالا کر کے آ رہا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ اللہ، نہ نشانی لگاتا ہے نہ کوئی علامت لگاتا ہے، ان فرشتوں سے بھی 24 گھنٹے چھپا کے رکھتا ہے۔ نو گھنٹے سے لے کر 24 گھنٹے تک کی روایتیں، کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے نا، بندہ فرشتوں سے کہتا ہے 9 گھنٹے تک نہ لکھنا، شاید میرا بندہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے اس کو شرم آ جائے، میں وہ کام کر بیٹھا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ 9 گھنٹے اس فرشتے سے کہتا ہے بھی نہ لکھنا، 9 گھنٹے بعد حکم ہوتا ہے اب لکھ لے، لیکن کچی پینسل سے لکھنا تاکہ بوڑھا ہو کبھی توبہ کرے، اسے مٹا دینا۔ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، اپنے بندے کی واپسی کا انتظار کرتا، پلٹا، صدائیں دیتا ہے، آوازیں دیتا ہے اللہ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ آوازیں دیتا ہے، حضرت انسان، اولاد آدم، مجھ جیسے کریم سے تجھے کس نے متکبر کر دیا؟ جیسے میرے دروازے سے گزر جاتا ہے، جیسے میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، ہاں ایسا کیوں کرتا ہے؟ پلٹا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ نے فرمایا موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے۔ فرعون کیا کہہ رہا تھا؟ لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، اپنی ربوبیت کے کلمے پڑھواتا تھا، اپنی خدائی منواتا تھا،
اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ فرعون کو سمجھاؤ۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہے، فرعون کو بھی بچانے کے بہانے بنا رہا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے، میں نے قبطیوں کا ایک بندہ مارا تھا، پروردگار میری زبان میں بھی لکنت ہے، مجھے اکیلا نہ بھیج، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج۔ اللہ نے دونوں کو کہا جاؤ اذهبا الى فرعون، دونوں اکٹھے جاؤ۔ وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ میرا دروازہ چھوڑ گیا ہے، جاؤ انہو طغا وقولا لہو قولا لینا۔ وہ رب بنا بیٹھا ہے نا، لوگوں سے خدائی کے دعوے کروا، کلمے پڑھوا رہا ہے نا، قولا لہو قولا لینا، بادشاہ ہے نا، ذرا نرم لہجے میں بات کرنا، لعلہ ان یتزکا، تاکہ نصیحت حاصل کرے۔ اس سے بڑی کرم کی کیا مثال دوں میں؟ اور جو فرعون کی واپسی کا بھی انتظار کر رہا ہے، فرعون کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے، فرعون بھی پلٹ آئے تو میں اسے معاف کر دوں، اور جو فرعون کو معاف کر سکتا ہے کیا وہ علی ولی اللہ پڑھنے والے کو معاف نہیں کرے گا؟ لیکن شرط یہ ہے آ تو صحیح نا، ہم تو دروازے پہ آتے ہی نہیں ہیں، ہم تو دنیا دار مطلبی، بیمار ہے تو اللہ یاد آئے گا نا، بیمار نہیں ہے تو اللہ یاد ہی نہیں آئے گا۔ نہیں ایسا نہ کرو عزیزو، انتظار کر رہا ہے۔ حدیث قدسی عرض کروں آپ کی خدمت میں، حدیث قدسی ہے۔ اب بندے بوڑھے ہو جائیں نا، بوڑھے، آنکھیں کمزور ہو جاتی، بندے بوڑھے ہو جائیں، قوت سماعت کمزور ہو جاتی، ہاتھوں میں راشہ طاری ہو جاتی، ایسا ہی ایک بوڑھا بندہ، آنکھیں کمزور، کان بھاری، ہاتھوں میں راشہ، دیواروں کا سہارا لیتا لیتا مسجد آ گیا۔ بوڑھا بندہ تھا، وضو کر کے بیٹھ گیا، کہتا میرا اللہ جوانی مستانی تھی، پتہ نہیں چلا، دوست اچھے نہیں تھے، میں غلط راستے پہ چلا گیا تھا، میرا اللہ اب پتہ چلا ہے مجھے، دیکھ آیا تیرے گھر ہوں نا، میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہوں میرے بندے تو نے آنے میں دیر کی ہے، میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا، تو 70 سال کے بعد آیا ہے، تو 80 سال کے بعد آیا ہے، میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا، تو آئے گا، تو توبہ کرے گا، تو مجھ سے معافی مانگے گا، میں تجھے معاف کروں گا۔ اللہ اکبر، وہ بڑا کریم ہے، اس نے